مولا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 8 مارچ ہے، 4 شوال ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیرات ہے۔ سو یہ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، جو بھی مناسبتیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے خصوصی طور سے اس کے اوپر جو ہے وہ پروگرامز کی جاتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے وہ ماہ مبارک شعبان کی عظیم ترین جو ہے وہ تاریخوں کے بہترین لحظات جو ہم گزار رہے ہیں، اور اس وقت آج ہم بات کریں گے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زندگانی کے حوالے سے۔ جو کچھ مورخین نے، جو کچھ محدثین نے آپ کی عالی مرتبت شخصیت کے متعلق لکھا ہے، اس کو جو ہے موضوع سخن بنایا، اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حافظ زیغم الغربی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کو جشن مولا ابوالفضل عباس اسلام کی مبارکباد بھی دیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور بالخصوص تمام ناظرین کرام اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اس ولادت کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں اور دعا گو ہوں پروردگار بحق ابوالفضل عباس امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، بالکل طبیعی گفتگو سے جو ہے وہ جشن کا آغاز کریں گے، کیونکہ بہت ہی اہم مناسبت ہے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، آپ کی وفاداری، آپ کی اطاعت، آپ کی شجاعت، آپ کا صبر، آپ کا حلم، آپ کا تقوی، آپ کی فقاہت، یعنی ایک ہمہ جہت جو چیزیں ہیں وہ سامنے جو ہے وہ اس کے ابواب جو ہے وہ روشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں انسان کے اوپر۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے اپنے اس مختصر سے دورانیے میں، مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نقیم معلومات کا خزانہ جو ہے وہ آپ کے اذان عالیہ کے ساتھ جو ہے اس کو ملق کیا جائے، اس کے اوپر افشاں کیا جائے، اس کو کھولا جائے۔ تو قبلہ اس نورانی ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے کچھ بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام اور اسی طرح اعیاد شعبانیہ بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی ولادت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت، اور امام سجاد علیہ السلام اور دیگر جو بھی مناسبتیں ماہ شعبان میں واقع ہیں، ان تمام مناسبتوں کے حوالے سے آپ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بغیر کسی خاص تمہید، ماہ شعبان خداوند متعال کے عظیم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ میں زیادہ طولانی اس موضوع پہ گفتگو نہیں کروں گا، محض 2-4 جملے جو میرے خیال سے ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے کافی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک مشہور و معروف بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ حضرت فرماتے ہیں رجب جو گزر چکا ہے، ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور آنے والا ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے اگر اسی حدیث میں غور کریں تو صرف ایک جملہ کافی کہ یہ ماہ شعبان کے جس میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف اس مہینے کی نسبت دی ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث میں بہت سارے راز ہیں کہ جس پر فی الحال گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، مگر یہ کیونکہ سوال کیا گیا تھا ماہ شعبان کے حوالے سے، تو شعبان بہت ہی پربرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بعض روایتوں میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے آل محمد کی خوشیوں میں شریک ہوں، اگر اس مہینے میں ہمارے کوئی غم
آل محمد کی خوشی کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں تو ان غموں کو کنارے رکھتے ہوئے آل محمد کی خوشیوں میں شامل ہوں. اور جیسا کہ ماشاءاللہ سے ہم سب فی الحال مختلف محفلوں میں شرکت فرما رہے ہیں اور اعیاد منا رہے ہیں، ماشاءاللہ سے ایک پر نور اور ولادتوں سے بھرا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے حوالے سے جیسا کہ یہ تو ہو گئی فضیلت، اور اس مہینے میں بعض اعمال بھی بڑا عجیب و غریب ثواب رکھتے ہیں. اس مہینے میں یہاں تک کہ روایتوں میں موجود ہے کہ اس مہینے میں جو ہم سانسیں لیں گے وہ سانسیں بھی آپ کی شمار کی جائیں گی اگر ہم سانسیں راہ خدا میں لے رہے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ اس مہینے روزہ رکھنا عظیم ثواب کا حامل ہوتا ہے. حالانکہ ماہ رجب میں بھی روزوں کی تاکید کی گئی ہے، ماہ شعبان میں اور ماہ رمضان میں تو واجب ہے. ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ وہ افراد جو رجب سے روزے رکھنا شروع کریں اور ماہ رمضان پورے مکمل رکھیں تو جہنم ان کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، جنت ان کے لیے حتمی و حتمی ہو جاتی ہے. خلاصہ اس ماہ میں روایتوں میں موجود ہے صدقات کریں، خیرات کریں، اور بالاخص اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ کریں، ان کے فضائل و مناقب بیان کریں اور لوگوں کو آل محمد کے دروازے پہ لے کے آئیں، لوگوں کو آل محمد کے بارے میں بتائیں، انہیں آل محمد سے روشناس کروائیں. یہ ہم سب کا فریضہ ہے. سبحان اللہ. اچھا، جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو چاہے بعنوان تشیع، بعنوان مذہب شیعہ کوئی اس حوالے سے نہ ہو، مگر اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات ایسی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ ان کے علم کا، ان کے فضل کا، ان کے حلم کا، ان کی شجاعت کا، ان کی جرأت کا، ان کی بصیرت کا، ان کی جو علمی معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کا کوئی انکاری نہیں ہے. یعنی مسلم تو مسلم، نان مسلم بھی ان کا قصیدہ پڑھتے ہوئے ہر زمانے میں، ہر دور میں نظر آئے ہیں، اور بڑی نمایاں حیثیت سے. تو کیا وجہ ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا حصہ، ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ حمایت تو کرتا ہے، حامی ہے، اور ان کے فضائل پڑھتے بھی ہیں، محبین بھی شامل ہیں اس کے اندر. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف جو محبین کی جو ڈگری ہے وہ ہمارے ہی پاس ہے جناب، جو شیعہ ہیں صرف وہی محب اہل بیت ہے، نہ، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. شیعوں کے ساتھ ساتھ پوری امت میں ہر طبقے کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے معترف اور ان کے محبین موجود ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ممبروں پہ اس حساب سے ان کے فضائل کا ذکر جس کی بھرمار ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. کیوں عوام کو محروم رکھا جاتا ہے؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ میں معذرت کے ساتھ، آپ نے جو ایک لفظ فرمایا کہ صرف اور صرف شیعوں کے پاس اس کی ڈگری نہیں ہے، دوسروں کے پاس بھی ہے، تو میں اس پہ ایک چھوٹا سا ایک تعلیقہ لگانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ سے اگر آپ کسی کالج یا کسی یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہے ہوں اور ایگزام آپ دیں تو ایگزام کے بعد آپ کو ڈگری تبھی دی جاتی ہے جب آپ سارے سبجیکٹس میں پاس ہوں. مثال کے طور پہ ایک سبجیکٹ میں آپ پاس ہو جائیں اور دوسرے سبجیکٹ میں فیل ہو جائیں تو آپ کو ڈگری کبھی نہیں ملے گی. ڈگری اسے ہی ملتی ہے جو سارے موضوعات میں پاس ہو جائے، سارے سبجیکٹ میں پاس ہو جائے. اسی طریقے سے آل محمد کے محب کی ڈگری صرف اسے ملتی ہے جو آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرے، تب جا کے آل محمد کا محب کہلاتا ہے. محبت کرنا صرف آل محمد کا محب نہیں کہلاتا، بلکہ آل محمد کے دشمنوں سے جو رسم و رواج ہیں، جو رسومات ہیں، انہیں ختم کرے اور پھر محبت کرے، تب آل محمد کا محب کہلاتا ہے. خلاصہ وہ اس جملے پہ میں نے سوچا یہ تعلیقہ لگاتا چلو. باقی جو آپ نے فرمایا کہ ساری چیزوں کے جاننے کے باوجود آل محمد کے فضائل ایک طریقے سے مانتے بھی ہیں اور اپنی کتابوں میں بھی لکھتے، لیکن میں آپ کے الفاظ کو اگر تھوڑا سا بدل کے کہوں تو بعض موقعوں پہ ہضم نہیں کر پاتے. میرے خیال سے آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بعض موقعوں پر آل محمد کے فضائل ہضم نہیں کر پاتے. یہ بہت سارے فضائل مانتے ہیں اور اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، لیکن بیان کرنے سے کتراتے ہیں. اگر میں اس کو دوسرے حوالے سے کہوں، اس سوال کو ہی تھوڑا سا اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں تو بہتر ہوگا کہ عوام الناس کے جذبات الگ ہیں. عوام الناس میں بعض لوگ ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور مگر جو لوگ ممبروں پر ہیں، جو کو واعظ کہتے ہیں، جو کو بلاتے ہیں، جو کو دین کہتے ہیں کہ آؤ دین ہم سے سیکھو، ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر فقدان ہے. اس میں سے کوئی بھی اگر اہل بیت کی
تعریف یا مدح کر لیتا ہے تو اس کے پیچھے ناسبیت ہاتھ دھو کے پڑ جاتی ہے. اور میں نام نہیں لے رہا ہوں, لوگ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کن شخصیت کی طرف ہے. تبلیغی جماعت کے بہت سرگردہ جو ہے معلم کے ساتھ ہوا ہے, ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا, ان کو واعظ نصیحت کرنے سے روکا گیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اہل بیت کے عشق میں چند جملات جو ہے وہ پیش فرما دیے. تو ایسا کیوں ہے؟ عوام الناس کی بات نہیں کر رہا میں بھی, خواص کی بات کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا, میں اپنی تقریروں میں بھی اس محترم شخصیت کے حوالے سے کچھ جملات بیان کر چکا ہوں. جیسا کہ ان کا ایک بیان ہائی لائٹ ہوا تھا وہ مولا امیر المومنین کے حوالے سے, مولا علی کے حوالے سے, تو میں صرف اتنا کہوں گا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے انہی کے مزاج والے ان کے اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اہل سنت کے بعض بزرگان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بعض بزرگان ایسے ہیں کہ جنہیں محبت اہل بیت علیہم السلام کی جرم میں قتل کر دیا گیا. اہل سنت کی بزرگ شخصیتوں کو محبت علی کے جرم میں, محبت اہل بیت علیہم السلام کے جرم میں قتل کر دیا گیا. یا وہ افراد جو اپنی کتابوں میں زیادہ سے زیادہ فضائل اہل بیت بیان کرتے تھے, ان کی کتابوں کی اہمیت کم کر دی گئی. میں مثال کے طور پہ بے عنوان نمونہ بیان کرتا چلوں, نسائی صاحب کا بڑا تذکرہ ہم سنتے ہیں, اور اگر صحائح ستہ اٹھا کے دیکھیں تو صحائح ستہ میں سے ایک سنن نسائی بھی آتی ہے. اگر پڑھے لکھے آدمی سے بات کی جائے تو میرے خیال سے روایات کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے, جمع بندی کے اعتبار سے بخاری سے بہترین کتاب سنن نسائی ہے. بخاری سے بہترین کتاب سنن نسائی ہے. یہاں تک کہ بہت سارے اہل سنت علماء نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ بخاری سے بھی معتبر کتاب سنن نسائی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس کا سیریل بناتے ہیں تو پہلے نمبر پہ صحیح بخاری, پھر نبی نم صحیح مسلم, اور سب سے آخر میں آتی ہے سنن نسائی. اب اگر میں اس کا جواب دوں کہ بھائی اس کی علت کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, تو میں بغیر جھجک یہ کہہ سکتا ہوں وجہ یہ ہے کیونکہ سنن نسائی میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سب سے زیادہ بیان کیے گئے. یہاں تک کہ نسائی صاحب کے حوالے سے ملتا ہے, یہاں تک کہ جب یہ شام پہنچے اور دیکھا کہ بھیا شام کا ماحول تو بڑا گرم ہے, شام میں لوگ امیر المومنین کو گالیاں دے رہے ہیں, امیر المومنین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور بدتمیزیوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. تو یہ نسائی ممبر پہ کھڑے ہو, اور ممبر پہ کھڑے ہونے کے بعد کہ خبردار تم علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, علی کے بڑے عجیب و غریب فضائل و کمالات ہیں. ہم نے صحابہ سے نقل کیا, رسول اللہ نے مختلف مقامات پہ علی کے مختلف فضائل بیان کیے. کوئی بھی امت میں ایسا نہیں ہے جو علی کی فضیلتوں کا مقابلہ کر سکے. تمہیں کیا ہو گیا, تم کس کی پیروی کر رہے ہو, کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو جو تم امیر المؤمنین کو گالیاں دے رہے ہو, علی کو برا بھلا کہہ رہے ہو. پھر انہوں نے کتاب لکھی بے عنوان فضائل اہل بیت, ایک کتاب لکھی. انہوں نے کہا بھائی ممبروں سے بیان کر کے انہوں نے کتاب لکھی تاکہ یہ بنو امیہ نے جو ماحول بنایا تھا شام میں, اس ماحول کو ختم کیا جا سکے. انہوں نے کتاب لکھی. جب وہ کتاب چھپ گئی تو انہوں نے کہا بھائی, حالانکہ اس دور میں چھپنا وہی خطی چھپنا ہوا کرتا تھا, 2 4 5 10 20 نسخے بنا لیے. اب انہوں نے کہا بھائی ہر آدمی تک تو پہنچایا نہیں جا سکتا اس کتاب کو, اور ظاہر سی بات ہے کتاب بعض پڑھتے بعض نہیں پڑھتے. تو کیا طریقہ یہ ہے کہ میں خود اس کتاب کو ممبر پہ لے کے آؤں گا, روز ایک فضیلت علی کی بیان کروں گا تاکہ لوگوں کے دلوں سے علی کی بغض اور علی کے خلاف جو ایک پروپوگنڈا اپنے دماغ میں انہوں نے بنا رکھا ہے وہ دور کیا جا سکے. نسائی صاحب ممبر پہ آئے, علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. 2 4 5 10 دن گزرے. روایتوں میں تاریخ میں ملتا ہے کہ وہی اسی مجمع میں بیٹھنے والوں نے یا وہ افراد جو سننے آتے تھے نسائی صاحب کو, یا میں الفاظ کو بدل کے کہوں انہی کے پیروکاروں نے نسائی صاحب کو بری طریقے سے مارا پیٹا, اور یہاں تک کہ اسی مار پیٹ کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. اب دیکھیں, جب آپ اہل بیت کے فضائل بیان کرنا, ایک اتنے بڑے عالم, اتنا بڑا عالم اگر اہل بیت کے فضائل بیان کرے تو آپ اسے مجرم سمجھ رہے ہیں. ہم تو بڑی چھوٹی چیز ہیں, ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں, تو ہمیں آپ کیسے بخشیں گے, یا ہم پہ آپ کیسے رحم کریں گے, ہم پہ آپ کیسے ترس کھائیں گے جب آپ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو نام علی پہ جو ہے, آپ بنو امیہ کا دور اٹھا کے دیکھیں,
عبداللہ ابن شداد کی خواہش تھی، حسرت تھی کہ پروردگارہ میری زندگی میں صرف ایک دن ایسا آئے، ایک صحابی ہی کہہ رہا ہے ایک دن ایسا آئے کہ جس دن صبح کا سورج نمودار ہو اور میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں اور ظہر تک علی کے فضائل بیان کروں، ظہر کے وقت میری گردن میرے تن سے جدا ہو جائے. یہ خواہش ہے. نام علی پہ 70 تازیاں، 70 کوڑے، اتنا دبدبا، اتنا روب بنا دیا گیا تھا. وہ ایک میں قصہ پڑھ رہا تھا، کبھی پوچھا گیا کہ بھائی جنگ خیبر میں پرچم کو کس نے بلند کیا تھا، تو کسی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا علی، کہ مولا علی نے بلند کیا تھا. یہ نام بتانا، دیکھیں نام بتانے پہ سزا یہ ہوئی کہ کچھ دنوں کے لیے اس صحابی کو غائب کر دیا گیا تھا، کڈنیپ کر لیا گیا تھا. اب بدن اس کے ساتھ کیا تشدد کیے. تو خلاصہ کہنے کا مطلب یہ ہے، آج کل میڈیا پہ نامعلوم افراد کہتے ہیں اس زمانے میں کہتے تھے جن اٹھا کے لے گئے. بے شک وہ قصہ میرے خیال سے آپ سے اس دن ڈسکس ہو رہی تھی، تو میں نے بیان کیا تھا یہ خلیفہ اول و دوم کے زمانے کے واقعات ہیں کہ بھائی ایک صحابی کو مار دیا، جب پوچھا گیا کس نے مارا، کہ جن نے مارا، جنات نے مارا. یہ اس دور کے واقعات. ہاں پکڑ لو جن کو. بے شک بالکل. تو خلاصہ اس طرح کے ماحول تھے. اب وہی ماحول کہیں نہ کہیں ہمیں آج بھی نظر آ رہے ہیں، اور یقیناً جب ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے اتنی جلدی. جو بنو امیہ نے ایک بنیاد رکھی تھی، تو انہی کے پیروکار یا میں کہوں انہی کی نسلیں آج بھی اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہی ہیں. اور وہ افراد جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، انہیں کبھی جو ہے گالیوں کی صورت میں خاموش کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی تہمتوں کی صورت میں، اور جب ان کا کچھ بس نہیں چلتا تو پھر یہ آخر کار وہی جو محبت علی میں سب کو ملتا ہے اور سارے خواہش مند ہیں اسی سزا کے، آخر کار یہ پھر محبت علی کے جرم میں وہی سزا اسے دے دیتے ہیں جو آپ خود ماشاءاللہ سے بے طریق احسن اور بے طریق اولا مجھ سے بہتر جانتے ہیں پھر کیسی سزائیں دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. جب انسان کا بس نہیں چلتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ جشن کا آغاز ناظرین کیا گیا ماہ شعبان کی فضیلت کے اوپر. قبلہ نے مختصراً جو ہے وہ اس کی فضیلت کے ان بہترین ساعتوں کی طرف، ان بہترین لحظات کی طرف جو ہے وہ روشنی ڈالی کہ کس طرح سے یہ لحظات اور یہ ساعتیں جو ہیں یہ عبادت میں شمار ہوتی ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں وہ روز ہی آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے کسی نہ کسی عنوان کے حوالے سے، جشن کے حوالے سے. اس کے اندر کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے جو تعلیمات ہیں ان کے مشن کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے، ہماری بحیثیت فرد انفرادی طور پر کیا ذمہ داری ہے، اجتماعی طور پر معاشرتی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کے اوپر روزی بات ہو رہی ہے. مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کی کیفیت جو دنیا میں آنے کی تھی قبلہ، اور نام گزاری کا جو مرحلہ تھا آج کا دن ہے، اور جو ہے وہ سوالے سے آج بڑی اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے بالکل، کیونکہ متصل ہے تاریخ کے ساتھ. اس کو بڑا لطف آئے گا. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر اپنے نقاشات پیش فرمائیں. جزاک اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے مولا عباس علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت پر زبان کھولنے کا موقع دیا. کہاں ہم اور کہاں ابوالفضل عباس کا وجود، کہاں ہم، کہاں ابوالفضل عباس کا تعارف، کہاں ہم، کہاں ابوالفضل عباس کی معرفت، کہاں ہم، کہاں ابوالفضل عباس کے کن ہے فضائل یا فضیلتوں کا بیان کرنا. یقیناً یہ تو بعنوان ثواب، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جو ہم بیان کرتے فقط و فقط بعنوان ثواب مولا عباس علیہ السلام کی مدح و ثنا یا ان کے حوالے سے، ان کی معرفت کے حوالے سے اپنی زبانوں کو کھولتے. وَإِلَّا حقیقت معرفت اہل بیت علیہ السلام اور اہل بیت جن کو چاہیں ان کے سوا نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی ابوالفضل عباس کو سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی درک کر سکتا ہے. ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے ایک تو معصومین علیہ السلام کے اگر آپ اقوال اٹھا کے دیکھیں، امام معصوم کے اقوال اٹھا کے دیکھیں، تو آپ کو عجیب و غریب ابوالفضل عباس کی معرفتیں اور مقامات نظر آئیں گی. وہ امام سجاد سے روایتیں
کہ میرے چچا عباس کو خداوند متعال نے بالو پر عطا کیے، یا اس طریقے کی بہت ساری روایتیں اور بہت ساری احادیث میں انشاءاللہ اگر وقت ملا تو ابو الفضل عباس کے باب فضائل میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگر وقت ہوا۔ فی الحال کیونکہ بڑی سعادت اور بڑا مبارک دن ہے مولا کی ولادت میں، دوبارہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کے پر مسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولا عباس علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، وہ ایک دو باتیں اس حوالے سے اور پھر دوسرے موضوع کی طرف انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ اس میں مولا عباس کے حوالے سے کچھ اہم گفتگو کی جائے۔ جیسے حضرت اس دنیا میں تشریف لائے، روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب ابو الفضل عباس کو پہلے تو خود جناب ابو الفضل عباس کی والدہ محترمہ ام البنین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جناب ام البنین نے اپنی گود میں لیا اور پیشانی پہ بوسا دیا۔ اسی طرح پھر جو گھر کے دیگر بزرگان تھے ان کے ہاتھوں میں پیش کیے گئے۔ یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں بھی ابو الفضل عباس کو پیش کیا۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی نظر ابو الفضل عباس کے چہرے مبارک کی طرف پڑی تو حضرت کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ آئی۔ حضرت کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ آئی، اور یقیناً جب بچے دنیا میں آتے ہیں تو سارے رشتہ دار اہل خانہ جمع ہو جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی گفتگو، کوئی کہتا ہے فلاں پہ اس کی شکل ہے، کوئی کہتا ہے ناک فلاں پہ ہے، کوئی کہتا ہے منہ فلاں پہ ہے، چہرہ فلاں پہ ہے، بال فلاں پہ ہے۔ لیکن اس ہجوم میں جتنے کھڑے تھے سارے کے سارے بس یہی فرما رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ثانی حیدر کرار دنیا میں تشریف لایا، شبیہ ہے امیر المومنین اس دنیا میں تشریف لایا ہے، شکلاً و صورتاً و سیرتاً انشاءاللہ بات کی گفتگو میں بیان کیا جائے گا۔ ہر طریقے سے وہی ابو الفضل عباس علیہ السلام میں امیر المومنین کی شجاعت، وہی ناک، وہی آنکھیں، وہی زلفیں، وہی ہیبت، جس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام نے بچپنے میں جھولے میں گہوارے میں ہی آتے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اسی طرح ابو الفضل عباس علیہ السلام جیسے ہاتھوں میں پہنچے اور انگڑائیاں لے کے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ دیکھو جو بچہ آپ کی گود میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، وہ ایک دن عرب کا سب سے بڑا شجاع کہلائے گا، سب سے بڑا بہادر کہلائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے، اور میں یہی ولادت کی کیفیتوں میں بڑا زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب مولا عباس علیہ السلام سب کی گود میں گئے تو باقاعدہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ابو الفضل عباس سب کی گود میں گئے لیکن آنکھیں کسی کی گود میں نہیں کھولی، آنکھیں کسی کی گود میں نہیں کھولی۔ اب انتظار کیا گیا امام حسین کا، جیسے ہی ابو الفضل عباس کو امام حسین کے ہاتھوں میں رکھا، پتہ نہیں ان آنکھوں کا کس شے کا انتظار تھا، کس چہرے کا انتظار تھا، کیا الفت تھی اس چہرے کے لیے، کیا محبت تھی، کیا عشق تھا، کیا ولولہ تھا۔ جیسے امام حسین کی گود میں ابو الفضل عباس کو رکھا گیا، ابو الفضل عباس مچلنے لگے، مچلتے ہوئے آنکھوں کو کھولا، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے آقا حسین، آپ پر سلام ہو۔ عجب نہیں، ابو الفضل عباس علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھول کے جیسے ہی اس نورانی چہرے کی زیارت کی تو اپنے لبوں کو ہلایا ہو اور فرمایا ہو، یا ابا عبداللہ الحسین، یہ غلام آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، یہ غلام کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دے گا، یہ غلام کبھی آپ کی نظروں کو جھکنے نہیں دے گا۔ یہ کیفیت ہے۔ پھر روایتوں میں ملتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے فرزند ابو الفضل عباس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، خوشیوں کا ماحول سا پورے گھر میں چھایا۔ پھر مولا نے اس بچے کا نام، حضرت نے فرمایا کہ میں اس بچے کا نام عباس رکھتا ہوں، جیسا کہ جبرائیل نے بھی حکم فرمایا کہ اس بچے کا نام عباس رکھا جائے، کیونکہ میں اس بچے میں مستقبل میں آنے والی شجاعت، طاقت، حوصلہ، بصیرت، وفاداری،
ہمت سبحان اللہ، اور اپنے بھائیوں سے لگاؤ اور اپنے سبحان اہل اللہ، خانہ کا دفاع دیکھ رہا ہوں. میں اپنے آپ کو اس بچے میں دیکھ رہا ہوں. یہ بچہ شجاع ہوگا، بہادر ہوگا، جری ہوگا. کوئی بھی عرب میں اس کا مقابلہ کرنے والا نہ ہوگا. میں یہاں پہ ایک جملہ اور بیان کروں گا، پھر میں آپ کے آگے سوالات لوں گا. میں بس کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یقیناً ناظرین کرام بھی میری ان باتوں کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہوں گے، جیسا کہ ابھی میں بھی بات کر رہا ہوں مولا عباس کی ولادت کی. یقیناً یہ خوشی کا ماحول ہے. آپ بھی مولا عباس کے فضائل سن رہے ہیں، یقیناً یہ خوشی کا ماحول ہے. لیکن اس خوشی کے ساتھ نہ جانے کیوں جیسے ہی ابوالفضل عباس اور امام حسین کی وہ ملاقات اور ہاتھوں میں آنکھوں کو کھولنا، جب ہمارے سامنے وہ منظر آتا ہے تو خود بخود آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور نکل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ رابطہ بڑا عجیب و غریب ہے. یہ عجیب اللہ، حسین و عباس کا رابطہ بڑا عجیب و غریب ہے. کبھی کبھی بچپن میں عباس کو سکھایا جاتا ہے جب بھی حسین کوئی حکم دے تو یہ مت کہنا کہ بھیا میں آپ کے حکم پہ لبیک کہوں گا. نہیں بھیا مت کہنا، آقا کہنا، مولا کہنا. تم ان کے بھائی نہیں. یہ تربیت ہے جناب ام البنین کی. اسی بچپنے سے سلام اللہ، اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا عباس تم یہ مت سمجھنا کہ تم حسین کے بھائی ہو، تم یہ سمجھنا کہ میں حسین کا غلام ہوں. اگر تمہارا مولا، تمہارا آقا حسین کسی غلام کو حکم دے، کسی غلام کو، بڑا عجیب و غریب جملہ. دیکھیں جب مائیں ایسی ہوتی ہیں، ماؤں کی تربیت ایسی ہوتی ہے، تب جا کے بچہ ابوالفضل عباس کے اس مقام پہ پہنچتا ہے. تب اس مقام پہ پہنچتا ہے جسے حسین اپنے گلے سے چپٹائیں. تب اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جس کے جانے کے بعد حسین کو یہ کہنا پڑے الان انکسر ظہری، اے عباس اب تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. یہ معذرت کے ساتھ یہ جو محاورہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کمر ٹوٹ گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا حسین کی کمر خمیدہ ہو گئی، جھک جھک کے چلنے لگے. یہ عربی کا محاورہ ہے. کمر ٹوٹ جانا یہ محاورہ یہ تب استعمال ہوتا ہے جب انسان کا ہر طرف سے راستہ بند ہو جائے، انسان کسی دلدل میں پھنس جائے، انسان کا بس ختم ہو جائے، انسان کے سہارے ختم ہو جائے، یا بہت بڑی مصیبت اس پر آ جائے، بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑے، تب انسان کہتا ہے اب میری کمر ٹوٹ گئی. اب ذرا جانے اور پہچانے مولا عباس کی کیا عظمت ہے، کیا مرتبہ ہے، اور حسین کی نظروں میں کیا مرتبہ تھا کہ جیسے ہی مولا عباس اس دنیا کو الوداع کہا، راہ خدا میں شہید ہوئے، تو امام حسین نے فرمایا دیکھو سب چلے گئے لیکن حسین کا سہارا نہیں ٹوٹا، آسرا نہیں ٹوٹا، لیکن عباس تمہارے جانے سے حسین کا سہارا ٹوٹ گیا. یہ تربیت تھی جناب ام البنین کی، کیونکہ ام البنین نے اپنے بیٹے عباس کی تربیت بے عنوان غلام حسین کی، نہ کہ امام حسین کا بھائی. بارہا جناب ام البنین نے فرمایا بیٹا عباس وہ آقا زادے ہیں، وہ حسین حسن آقا زادے ہیں، وہ شہزادی فاطمہ کے بیٹے ہیں. تم ایک کنیز کے بیٹے ہو، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، فاطمہ کی کنیز ہوں. حضرت ام البنین کا خود نام، یہ دیکھیں میں معذرت کے ساتھ ایک دو جملے اور اضافہ کروں گا، خود جناب ام البنین کا نام فاطمہ ہے، جناب ام البنین کا خود نام فاطمہ ہے. لیکن جیسے ہی مولا امیر المؤمنین جناب ام البنین کو فاطمہ کے نام سے بلاتے تھے، گھر میں جب آئی تھی تو فاطمہ کے نام سے بلاتے تھے. ایک دن جناب ام البنین مولا امیر المومنین کی خدمت میں گئی، اور جانے کے بعد یہ دیکھیں کس طرح سے انسان کیسے مقامات پاتا ہے. وہ افراد جو اپنا مقابلہ رسول اللہ کے گھر میں، کچھ عورتیں جو اپنا مقابلہ شہزادی کونین سے کرتی تھی اور کہتی تھی نبی دنم ہر چیز میں شہزادی سے حسد بغض، کیا ہوا؟ ان کی تاریخیں مٹ گئی، دنیا انہیں تھوک رہا ہے، دنیا میں انہوں نے ذلت و رسوائی خریدی، اور آخرت میں بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. اگر تمہیں کسی مقام تک پہنچنا ہے دنیا و آخرت میں
تو آؤ آل محمد کی غلامی کرو, سیدہ کی غلامی کرو, امیر المؤمنین کی غلامی کرو. یہ دیکھیں جو ان کی غلامی کرتا ہے پھر دنیا میں اسے شاہی ملتی ہے, بادشاہت انہیں ملتی ہے جو ان کی غلامی کرتا ہے. شہزادی ام البنین امیر المؤمنین کی خدمت میں گئے, جانے کے بعد فرمایا اے امیر المؤمنین مجھے میرے نام سے نہ بلایا کیجیے, مجھے فاطمہ نہ کہا کیجیے. مولا نے فرمایا کیوں, کیا علت ہے, کیا راز ہے؟ عجب نہیں, دیکھیں معرفت ام البنین, عجب نہیں فرمایا کہ جب بھی آپ مجھے فاطمہ کے نام سے بلاتے ہیں تو یہ فاطمہ کے دو ننھے ننھے بچے حسن و حسین یہ حسرت بھری نگاہوں میں سے اپنے گھر میں چاروں طرف نظروں کو گھمانے لگتے ہیں. مولا اے میرے آقا آپ مجھے فاطمہ کے نام سے نہ بلائیے, کیونکہ جیسے ہی فاطمہ کا نام آتا ہے ان بچوں کے دل دکھنے لگتے ہیں, ان بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور یہ بچے اپنی ماں کو تلاش کرنے لگتے ہیں. تو لہذا مولا مجھے فاطمہ نہ بلائیے. پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ام البنین کی مرضی سے جناب ام البنین کہنا شروع کیا, یہ لقب ہے جناب ام البنین کا. تو خلاصہ یہ معرفت, یہ معرفت جب انسان میں ہوتی ہے تو پھر وہ شخصیت اس لائق ہوتی ہے کہ آج ہم اور آپ بیٹھ کے اس شخصیت کے فضائل بیان کریں اور ان کے فضائل بیان کرنے میں اپنے لیے باعث ثواب و فخر محسوس کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کیفیت تھی جب مولا غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام جیسی شخصیت جو ہے وہ کس طرح سے آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے, کس طرح سے آپ آنکھ کھولنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اس کے کیا واقعات ہیں, نامگزاری کا معاملہ, یہ تمام جو ہے وہ ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کی گئے. پوری کوشش کریں گے, ہمارے پاس مختصر سا وقت ہے کیونکہ بیک ٹو بیک ہمارے لائف پروگرامز ہیں اور سبھی جو ہے وہ آج اس جشن کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ, اور مختلف جہتوں پہ جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ سارے ہر پھول کی جو ہے وہ اپنی خوشبو ہے. ہر پروگرام جو ہے وہ ایک الگ حساب سے مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ آج حاضری دے گا, اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے گا, آپ کی عظیم بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے گا اور اپنی طرف سے جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری لگائے گا. آج یہ ہمارا وقت ہے, ہم ابو الفضل عباس علیہ السلام کی مولا کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی ان گھڑیوں کو, ان ساعتوں کو پیش کر رہے ہیں اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ اس وقت جو ہے وہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے جو اہم ان کی فضیلتیں تو بہت ہیں. اگر ہم کسی اہم فضیلت کی بات کرنا چاہیں تو کس فضیلت پہ بات ہونی چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام, جیسا کہ خود آپ نے بھی اشارہ کیا تھا پروگرام کی شروعات میں اور میں نے بھی اشارہ کیا کہ مولا عباس کی ہر فضیلت اہم ہے, ہر فضیلت اہم, ہر فضیلت اہم ہے. جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ہمارے اہل بیت ٹی وی پر ہر پروگرام کی الگ خوشبو ہے, ہر پھول کی الگ خوشبو ہے, اسی طرح مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر فضیلت کی الگ خوشبو ہے اور ہر فضیلت کا الگ مزہ ہے. لیکن اگر خاص طور سے مجھ سے پوچھیں کہ آپ کی نظر میں مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی اہم فضیلت ہوگی, یقیناً ہر انسان کی نظر میں ایک اہم فضیلت ہے, لیکن میں جس فضیلت کو سب سے اہم مانتا ہوں اور جس فضیلت کی وجہ سے, جس صفت کی وجہ سے مولا عباس کو یہ درجہ ملا اور یہ مرتبہ ملا کہ ملائکہ فخر کر رہے ہیں بالفضل عباس پر, انبیاء حسرت کر رہے ہیں کہ کاش مولا عباس جیسا مرتبہ میرا ہوتا, جس صفت کی وجہ سے, وہ صفت یہ ہے. میں ایک چھوٹا سا مقدمہ بناؤں گا. زیارتوں میں اگر آپ جائیں, مولا عباس کی زیارت میں جائیں, انشاءاللہ نجف اشرف اور کربلا معلیٰ کی زیارت جلد سے جلد ہم سب کو نصیب ہو. انشاءاللہ جب کربلا یا معلیٰ پہنچیں گے اور مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چھوٹا سا زیارت نامہ, تو اس میں آپ زیارت ابو الفضل عباس پڑھیں گے. اس میں مختلف جملے, شروعات ہوتی ہے سلام اللہ وسلام ملائکتہ وانبیائہ ورسلہ الی آخر, پھر سلام ہوتے ہیں آپ پر اللہ کا سلام, ملائکہ کا سلام, انبیاء کا سلام, رسولوں کا سلام اور اولو العزم نبیوں کا سلام, ملائکہ مقربین کا سلام, شہداء کا سلام, صالحین کا سلام, مقربین کا سلام, سب کے سلام پیش کیے جاتے ہیں. اچھا اس میں بھی راز ہے, قرآن میں آپ غور کریں اللہ کن لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے.
اللہ کن لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے؟ دیکھیں جناب عیسیٰ کے لیے اللہ سلامی پیش کر رہا ہے، جناب عیسیٰ کو سلام کر رہا ہے، یعنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ انبیاء الہی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ نبی ظلم مولا عباس کی کیا فضیلت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا راز ہے کہ جب مسئلہ عباس کا آتا ہے تو اللہ ابوالفضل عباس کو سلام کرتا ہے، ملائکہ سلام کرتے ہیں، انبیاء سلام کرتے ہیں۔ اچھا، ان سلام کے بعد پھر ایک گواہی دی ہے امام صادق علیہ السلام نے، جیسا کہ میں بتاتا چلوں، ایک ہے ہمارے پاس زیارت معصورہ اور ایک ہے غیر معصورہ۔ زیارت معصورہ اس زیارت کو کہتے ہیں جو کسی معصوم کی زبان سے صادر ہو، اسے زیارت معصورہ کہا جاتا ہے، اور غیر معصورہ اس زیارت کو کہا جاتا ہے جس کے الفاظ معصوم کی زبان سے نہ ہوں۔ ہمارے پاس معصومین کے علاوہ صرف 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا زیارت نامہ معثورہ ہے، یعنی جس زیارت کے الفاظ کسی معصوم سے صادر ہوئے ہیں۔ 14 معصومین کے علاوہ صرف 2 شخصیتیں جن کی زیارت معثورہ ہے۔ ماشاءاللہ سے زیارت معصورہ تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں، زیارت معصورہ کہ جس کے الفاظ کسی معصوم سے صادر ہوئے ہیں۔ صرف 2 زیارتیں، ایک زیارت ہے زیارت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی زیارت ہے جو معصورہ ہے، اور دوسری زیارت ہے زیارت ابوالفضل العباس علیہ السلام۔ یہ غور کریں، بہت بڑی بات میں نے بیان کی ہے۔ 14 معصومین کے سوا صرف 2 شخصیتیں جن کی زیارت معصورہ، ایک معصومہ قم، دوسری شخصیت ابوالفضل العباس۔ زیارت معصورہ یعنی کسی معصوم کے زبان مطہر سے صادر شدہ الفاظ۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ سلام اللہ وسلام و ملائکۃ امام صادق علیہ السلام کے۔ اب اگر معصوم کسی کی گواہی دے تو اس کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ اب دیکھیں معصوم گواہی دے رہے ہیں، اشہد، یہ دیکھیں سلامی کے بعد پھر حضرت فرماتے ہیں اشہد ان لک بالتسلیم والتصدیق، اے عباس میں گواہی دیتا ہوں۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ امام صادق۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا، سرنڈر کر لیا، طاقت ہونے کے باوجود صبر کرنا یہ عظیم فضیلت ہے۔ طاقت ہونے کے بعد صبر کرنا عظیم فضیلت ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، اب میں آ رہا ہوں اپنے موضوع پہ، مولا عباس کی سب سے بڑی فضیلت کہ جس فضیلت نے مولا عباس کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، وہ فضیلت ہے مولا عباس کا اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے سرنڈر کر دینا، تسلیم کر دینا۔ مولا عباس کی تمام فضیلتوں کا راز یہ ہے کہ مولا عباس نے کربلا یہ معلّہ میں اپنے آپ کو امام حسین کے سامنے سرنڈر کر دیا، جو امام حسین کا حکم، اس حکم پہ عمل کیا، بس اپنی طرف سے کسی طرح کی کوئی چوم چرا نہیں۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سب نے امام حسین کو مشورہ دیا۔ کوئی کہہ رہا مولا آپ کربلا مت جائیے، یہاں چلے جائیے، مولا آپ ایسا کر لیجئے، مولا آپ ویسا کر لیجئے، مولا پہلے ان کو بھیجیے۔ واحد ایک ابوالفضل عباس اور جناب علی اکبر ایک ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی کسی کام میں دخل اندازی نہیں کی اور نہ کسی طرح کے کوئی مشورہ، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو محض تسلیم کیا تھا اپنے امام کے سامنے۔ اب اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ کسی مقام پہ پہنچے تو اس کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، اور پہچاننے کے بعد اس امام کے مقابلے میں اپنے آپ کو سرنڈر۔ یہ سب سے اہم فضیلت ہے مولا عباس علیہ السلام۔ بات کر دوں میں بس میں ایک ضمن ایک نقطے کو ایڈ کرتا ہوں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بعض لوگ ہیں مطلب حاجت طلب کر رہے ہیں، واسطہ دے رہے ہیں، معصومین علیہ السلام سے توسل اختیار کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اس چیز کو ہم کلیئر کرتے جائیں کہ جو ہے وہ بارگاہ خدا کی ہے، وسیلہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ ان کے حوالے سے ہم پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں
اور عموماً دیر سویر ہوتی ہے، خدا کی مصلحت ہے، بعض نہیں ہوتا، تو اس میں سے بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ تو اطاعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو خدا کی مرضی ہے اور وہ ٹھیک ہے، اس میں راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ بعض دفعہ مسائل بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں، بعض دفعہ لوگ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان کو؟ اور پھر وہ محب بھی اپنے آپ کو، ظاہری بات ہے، وہ جا کر مولا عباس اسلام کی بارگاہ میں ہم دیکھا، تو یہ تعلیمات سے ان کی ٹکراتی بھی بات نہیں ہے، گو کہ عشق ہے، گو کہ مسلسل عشق ہے، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں، یہ ٹوٹا نہیں ہے، مطلب آدمی اپنے جس سے وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے اس سے ہی تو جا کر انسان بار بار کہتا ہے۔ مگر اگر ہم تعلیمات مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام دیکھیں تو اطاعت 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 ہی ہے، اور ہم اس طرح سے بات رویے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ اس میں بڑی احتیاط سے میں نے اس کو جو ہے وہ سوال اٹھایا۔ دیکھیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شفاعت کے حوالے سے یا پھر حاجتوں کے مانگنے کے حوالے سے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، اور میرے خیال سے اس پہ زیادہ بحث بھی ہونی نہیں چاہیے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ غیر شیعہ میں سے کوئی بھی طبقہ اس بات کا انکار کرے، مگر یہ کہ وہ تھوڑے سے نادان یا جاہل یا شر پسند افراد جو اصلاً وسیلے کے قائل نہ ہوں یا پھر دعاؤں کے مانگنے کو بدعت کہلاتی ہوں، بھائی ان کا تو قصہ ہی الگ ہے، ان کا قصہ ہی جدا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کیا جائے گا۔ لیکن مولا عباس کے حوالے سے علماء نے، میری خود یہ ذاتی ایک تجربہ ہے، میں نے مختلف علماء کے ساتھ نشست کی، اور جب بھی کوئی بڑی حاجت ہوا کرتی تھی، جب بعض ان میں سے ان کے سامنے جب میں نے اپنی حاجتوں کا ذکر کیا، حالانکہ حاجتوں کا ذکر نہیں کیا، اس میں مشورہ دی کہ میں نے کہا بھائی آغا ہمارے پاس اگر کوئی پریشانی ہو، مجبوری ہو تو ہم کیا کریں؟ تو مختلف علماء نے، ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا اور دوسری شخصیت ابوالفضل عباس علیہ السلام، ان دو شخصیتوں کی بڑی زیادہ تاکید کی کہ ان شخصیات کے ذریعے خدا تک پہنچو، بڑی آسانی سے پہنچو گے۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ بیان کروں گا مولا عباس سے مانگنے کے حوالے سے، کیونکہ آج ہماری قوم میں ہمارے بزرگان اور بالخصوص ہمارے جوان کہ جن کی ارادت، عشق، محبت، الفت مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام سے عجیب و غریب ہے، یقیناً وہ مولا عباس سے متصل، بالخصوص بر صغیر میں مولا عباس کی معرفت کا ایک عجیب عالم ہے، جیسا کہ میں نے ترک میں اور آذربائیجان میں یہ چیز دیکھی ہے، مولا عباس کی عجیب و غریب معرفت۔ اسی طرح ہندوستان و پاکستان میں مولا عباس علیہ السلام کی ایک عجیب معرفت، عجیب عشق، عجیب محبت۔ حالانکہ یہ محبت جو ہم کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت کی ضرورت ہے، یہ نہ سوچے کہ ہم لوگ محبت زیادہ کر رہے ہیں، نہیں آقا جان، حق محبت تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا مولا عباس علیہ السلام کی۔ خلاصہ آیت اللہ مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ یہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ خود انہی کا قصہ ہے یا انہوں نے قصہ بیان کیا، منتہا میں نے خود اسی سال بنگلور کے عشرے میں یہ بیان بھی کیا تھا 8 محرم کو۔ آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں یا خود یہ یا کسی صاحب کا قصہ۔ خلاصہ قصہ یہ ہے کہ مسجد جمکران میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں متوسل ہوئے، کئی دنوں تک دعا کی، مولا میری یہ پریشانی حل فرمائے، حل فرمائے، حل فرمائے۔ وہ کہتے ہیں نا 40 دن کا چلہ کھینچا مسجد جمکران میں، بڑی معتبر جگہ، انشاءاللہ آپ لوگ جائیں، ضرور مسجد جمکران پہنچے اور مولا سے متوسل ہوں اپنی دعاؤں کو، اپنی مرادوں کو، اور بالخصوص جب وہاں جائیں تو امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں، چاہے اپنی کسی حاجت کے لیے دعا نہ کریں، امام زمانہ کے ظہور کے لیے۔ خلاصہ صاحب گئے اور جانے کے بعد خوب دعا کی، مولا یہ مراد پوری فرمائیں، پوری فرمائیں۔ 40 دن مکمل ہوئے تو یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات جب زیادہ محبت ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہے، چھوٹا سا بچہ جب اپنے والد محترم سے زیادہ محبت کرتا ہے تو کبھی کبھی اسے چھوٹی سی چاکلیٹ نہ ملنے پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، میں چلا جاؤں گا۔ یہ دیکھیں اہل بیت اور ہمارا رابطہ باپ اور بیٹے والا رابطہ ہے، باپ اور بیٹے والا رابطہ ہے۔ ہم اگر اہل بیت کی خدمت میں، اہل بیت کی خدمت میں، یعنی اہل بیت کی خدمت میں اگر ہمیں کچھ نہیں ملا تو ہم گھر چھوڑ کے چلے گئے یا ہم نے ترک کر دیا، نہیں، بیٹا جائے گا تو کہاں جائے گا؟ باپ کو چھوڑ کے بیٹے کا کہیں گزارا نہیں ہے، اور باپ کبھی بیٹے کا دامن اور بیٹے کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔
باپ نہیں چھوڑے گا. باپ جب مصلحت سمجھتا ہے تب بیٹے کو نہیں دیتا ہے, جب مصلحت سمجھتا ہے بیٹے کو نہیں دیتا ہے. بچہ چاکلیٹ کی ضد کرتا ہے, آئس کریم کی ضد کرتا ہے, لیکن کیونکہ باپ کو پتا ہے اس کی مصلحت کیا ہے, یہ آپ کے لیے صحیح ہے یہ غلط ہے, باپ کو پتا ہے. لہٰذا باپ کسی نہ کسی طریقے سے وہ تمہیں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا, وہ تمہیں پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا. تو ہمارا رشتہ اہل بیت کے ساتھ وہی بچے اور باپ والا ہے. تو خلاصہ یہ جب ناراض ہوئے, وہاں پہ ناراض تو نہیں کہہ سکتے, یہ مایوس ہو گئے کہ مولا میں آپ کی خدمت میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں اور میری یہ مراد نہیں پوری ہو رہی. عجب نہیں انہوں نے ایک جملہ کہا, وہ بعض اوقات عاشقانہ, میں ان جملوں کو عاشقانہ جملے کہتا ہوں. انہوں نے کہا مولا اگر آپ نہیں دیں گے تو میں مولا عباس کی خدمت میں جاؤں گا اور مولا عباس سے مانگوں گا. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ امام زمانہ کے ہوتے ہوئے تم مولا عباس کے دروازے پہ جا رہے ہو, کہ مولا میں اس وجہ سے گھبراتا ہوں لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ امام زمانہ کے در کو چھوڑ کے امام زمانہ کے ہوتے ہوئے مولا عباس سے مانگ رہے ہیں. یہ انہوں نے جملہ کہا. جملہ کہنے کے بعد رات میں انہوں نے خواب دیکھا. یہ دیکھیں مولا عباس کی معرفت, مولا عباس کی عظمت اور مولا عباس کی منزلت و مرتبہ اہل بیت کی نظر میں کیا ہے. رات میں یہ کیا کہہ کے آئے تھے کہ مولا ایسا نہ ہو کہ میں مولا عباس کی خدمت میں جا کے مانگوں اور لوگ کہیں کہ امام زمانہ کے ہوتے ہوئے آپ مولا عباس کی خدمت میں گئے. رات میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ ان کے گھر میں داخل ہوا, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہے, اور ان کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں جب بھی تمہارے پاس کوئی اہم حاجت ہو تو میرے در پہ نہ آؤ بلکہ مولا عباس کے دروازے پہ جاؤ. مولا عباس کی بارگاہ میں کہو, مولا عباس کی سفارش پیش کرو اہل بیت کی بارگاہ میں. اہل بیت علیہ السلام بإذن خدا بإذن الہی تمہاری مدد فرمائیں گے. تم یہ نہ سوچو کہ تم میرے چچا عباس کی خدمت میں جاؤ گے ہمیں برا لگے گا. نہیں, ہم تمہیں مشورہ دیتے, وہ باب حوائج ہیں, باب المراد ہیں, حاجتوں کو لے کے ان کی خدمت میں جاؤ. یہی وجہ ہے علماء نے ایک مختصر عمل بتایا ہے جو بڑا مشہور و معروف عمل ہے, اور کرتے بھی رہتے ہیں اس عمل کو. کہتے ہیں جب بھی آپ بہت ہی بڑی مشکل میں پھنسے ہوں, جب بھی آپ بہت زیادہ پریشان ہو, یہ میرا مجرب عمل ہے, یقین جانے مجرب عمل ہے. ایک دیکھیں میں کھول کے بتا رہا ہوں, میں اپنا مجرب عمل, ایک تو میں جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں تو دشمنان اہل بیت کو خوب لعنت کرتا ہوں, اور دوسرا مولا عباس علیہ السلام کے وسیلہ دے کے دعائیں کرتا ہوں. یہ یقین جانے ایک مولا عباس اور ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وہ 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھتا ہوں. وہ نماز استغاثہ یا فاطمہ غیثینی والی وہ نماز ادا کرتا ہوں. خیر ماشاءاللہ سے آپ لوگ جانتے ہو کہ نہ جانتے ہو یہ عمل انجام جب بھی آپ مشکلات میں پھنسے ہوں. منتہا وہ لعنت والا بھی یاد رکھیے گا. خلاصہ یہ عمل مختصر سا, کہتے ہیں کہ جب بھی آپ بہت زیادہ پریشان ہو تو اس ورد کو اپنی زبان پہ دہرائیں. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. یقیناً اس جملے میں عجیب و غریب راز ہے. اے حسین کے چہرے سے پریشانیوں کو دور کرنے والے میری پریشانی کو دور فرما امام حسین کے صدقے میں. یقیناً جب آپ یہ ورد اپنی زبان پہ دہرائیں گے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہوتی چلے جائے گی بإذن خداوند متعال بوسیلہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام. جزاک اللہ قبلہ, جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں, انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ, چونکہ آپ بہت مصروف ہیں آج, کیونکہ جشن کی بات, جشن پوری دنیا کے اندر اس وقت جہاں پر بھی وہی اہل بیت موجود ہیں جشن ہو رہے ہیں. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب مولانا حافظ سید زیغم الغربی صاحب کو ہندوستان سے, اور ہماری مختصر ترین ٹائم کا وقت جو ہے وہ تمام ہوا. ہم نے پوری کوشش کی کہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں ان بہترین ساعتوں کو, ان گھڑیوں کو, زندگی کے ان لحظات کو آپ کے ذکر کے ساتھ معطر کر کے آپ کی بارگاہ میں محفوظ کروا دیں. اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا ناظرین اختتام کرتے ہیں, اور ہماری اور آپ کے اگلی